السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر۔ ناظرین، دنیا ٹی وی کے آج کے خصوصی پروگرام بجلی کا بحران آخر کیوں، اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں طاہر بشارت چیمہ صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پیپکو کے، اور اس پروگرام میں آج خصوصی طور پہ ہم آپ کے کوسچنز بھی لیں گے، لائیو کالز لے سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر آپ نوٹ کر لیں 042-363-68102۔ میں ایک دفعہ پھر بتایا جاتا ہوں 042-363-68102۔ بشار صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اتنا بڑا بجلی کا بحران آخر کیوں؟ پس منظر تھوڑا سا یہ بہت ضروری ہے تاکہ پھر آگے چلیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ جتنے ابہام لوگوں کے ذہن میں ہیں، آپ کے ذہن میں، وہ بھی ان کے جوابات دوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان میں 2 سے 3% کی لوڈ گروتھ ہم نارمل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی طرح ہی تھا، 2-3% جو ہے لوڈ گروتھ ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ پچھلے 10 سالوں میں کنزمپشن لیڈ گروتھ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی گئی، کنزیومرزم، اور اس کے بعد ایزی اویلیبلٹی آف کنزیومر فائنینس رہا۔ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 5 سالوں میں 6 کروڑ ڈومیسٹک اپلائنسز جو ہیں وہ گھروں میں لگ گئے، اور یہ سب کے سب گیس گزلنگ ہیں، زیادہ تر انرجی ان ایفیشینٹ بھی ہیں۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ 2 سے 3% جو لوڈ گروتھ ہوتی ہے وہ 2007 کے آخر تک 15% سے بھی تجاوز کر گئی، اور دوسری طرف یہ ہے بدقسمتی سے نئے پاور اسٹیشنز ہی نہیں لگ رہے۔ اب ہوا کیا کہ ایک طرف لوڈ گروتھ فاسٹلی جسے کہتے ہیں بھاگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے پیداواری صلاحیت جو ہے وہ منجمد ہے۔ ایک دوسری بات بہت ضروری ہے کہ عام فہم ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کا بحران ہے۔ دراصل جب ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں تو 2003 میں پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ تھوڑا سا خسارہ آیا، اور اس کے بعد 2004 اور 2005 جو ہیں وہ مقابلتاً اچھے رہے، ہائیڈرولوجی بہتر تھی، ہائیڈل جنریشن ہمیں زیادہ ملتی رہی، اس لیے گزارا ہوا۔ یہاں پہ 2003-2004 میں آپ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے فورسی کیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی دوران 3 پاور سٹیشنز الاؤ کیے گئے، جس میں ایک نندی پور، چیچوں کی ملیاں اور فیصل آباد میں، یہ تینوں 400 اور ایک ان میں 2 400 میگا واٹ کے تھے اور ایک 450 میگا واٹ کا تھا، اور 2006 میں اس کی باقاعدہ پرمیشن بھی گرانٹ ہو گئی تھی۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہم وابڈا میں بیٹھ کے اس وقت اور اب پیپکو میں ہم تو دیکھ رہے تھے کہ بحران آ رہا ہے، اس لیے حکومت کو یہ کہا کہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بھول گیا ہے یا وہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہا۔ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ 1994 کی پالیسی، بلکہ اس سے بھی پہلے 1987 میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آج کے بعد پبلک سیکٹر میں تھرمل جنریشن نہیں لگے گی، یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا، اور جو پبلک سیکٹر ہے وہ ہائیڈل سٹیشنز لگا سکتا ہے۔ ہائیڈل سٹیشنز آپ کو پتہ ہے کنسنسس کی نظر ہو گئے، وہ لگ نہ سکے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام تھا۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مصیبت پڑنے والی ہے تو حکومت کو گزارش کی کہ پرائیویٹ سیکٹر آتا رہے گا، آپ پبلک سیکٹر کو بھی اجازت دیں کہ وہ پاور سٹیشنز لگائے۔ تو اس زمانے میں ہمارے ذہن میں آیا کہ چوچو کی ملیاں میں جو ہے وہ 525 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا جائے، اور نندی پور میں 450 میگا واٹ کا، اور گدو کی بھی ہم نے بات کی کہ وہاں بھی 700-800 میگا واٹ کا ہمیں پلانٹ لگانا ہے۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی، لیکن وہ اجازت کہیں پہنچی نہ، اس لیے کہ پھر واپس سوچا گیا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں نہ دے دیا گیا، اور پھر بمشکل پچھلے سال ان پروجیکٹس کو ہم واپس لے کے آئے، اور اب اس پہ کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ تو بڑی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نئی پیداواری صلاحیت بن نہیں رہی، اور جس کے نتیجے میں اب اتنا بڑا بحران ہے۔ میں جسے کہتا ہوں نا جی، انتہائی میرا دل بڑا دکھتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں۔ ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارا اس میں قصور نہیں، لیکن اب ہم سولوشن کا حصہ ہیں، ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ اب نئی کیپیسٹی آئے۔ سولوشن کا حصہ تو آپ نے دیکھا جب ایک ٹرین جل گئی اور اربوں روپے کا اور بھی نقصان ہو گیا، تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، ٹرینوں کو آگ لگا دیں، آپ کے پیپکو کے وابڈا کے دفتر توڑ دیں، تو اس وقت ریئلائز کرتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پچھلے سال ہی سے بتایا جا رہا ہے کہ فاسٹ ٹریک پہ نئے پاور سٹیشنز آ رہے ہیں، اور اگر یاد ہو آپ کو، آج سے 2.5 مہینے پہلے منسٹر فار واٹر اینڈ پاور نے برملا کہا، جسے کرٹیسائز بھی کیا گیا، جب انہوں نے کہا کہ جون، جولائی اور اگست جو ہیں وہ کافی مشکل ہوں گے، اور اس میں صبر کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارے ساتھ جسے کہتے رہیے گا تاکہ آگے ہم چلیں۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بتا دوں کہ عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے، اور بات بھی سچی ہے،
کہ ہمیں بتا دیں کہ 10 12 15 گھنٹے جو آپ نے بجلی بند کرنی ہے وہ بند کر لیں، لیکن یہ غیر اعلانیہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ 80% علاقوں میں غیر اعلانیہ نہیں ہوتی، یہ 21% میں ہو جاتی ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے اب وہ سمجھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ انتہائی تناؤ کا شکار ہے، یعنی کہ فلی اسٹریسڈ ہے. اس میں سے ایک مشین بھی اگر بند ہو جائے تو ایک دم اس پہ اثر پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ علاقہ ہمیں بند کرنا پڑتا ہے. مزید یہ بھی بتاؤں جو آج تک ہم بتاتے نہیں رہے کیونکہ اس میں سیکیورٹی کے ریزنز تھے، ہم یہ چاہتے نہیں تھے کہ لوگوں کو پریشانی ہو. پچھلے ایک ماہ میں یعنی کہ 23 جون سے لے کے کل یعنی کہ 23 جولائی تک 8 سبوٹاج کے واقعے ہوئے ہیں ہماری ٹرانسمیشن لائنز پہ. 8. اب اس میں بڑی بڑی یہ ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو ہزار میگا واٹ کیری کرتی ہیں. اس میں آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ منگلا میں جو ایک سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھیں، کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھی، اور خاص طور پہ یہ ریئیکشن تھا آؤٹ آف دا ٹرن پروموشنز میں کی وجہ سے کہیں پہ کوئی ریئیکشن سامنے آیا. قطعی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وابڈا نے منگلا میں یہ کیبلز ریپلیسمنٹ کا ایک پروگرام 2007 سے جاری رکھا ہوا تھا، اور اسی پروگرام کے دوران جو ہے وہ پچھلے ماہ کی 28 تاریخ کو وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جو ٹنل ہے اس میں پاور کیبلز جو ہیں وہ جل گئیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تو جل گئیں، ہمیں آگے چلنا تھا. جب 68 میں یہ پلانٹ بنا تھا یعنی کہ منگلا پاور اسٹیشن بنایا گیا تھا، اور اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ ایریل لائنز یہاں لگائی گئیں، لیکن اتنا مشکل یہ کام تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ٹنل کے تھرو ہی بہتر رہے گا. اب ہم نے وہ ایریل لائنز جو ہیں وہ کنسٹرکٹ کر دی ہیں، جن میں سے الحمدللہ 4 مشینیں جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے، 2 مشینیں 10 جولائی کو آ گئی تھیں. اس کے بعد 25 جولائی ہم نے فکس کیا تھا بقیہ 8 مشینوں کا، لیکن 2 مشینیں آج سے 2 دن پہلے جو ہیں وہ بھی آ چکی ہیں. ایز آف ٹوڈے بنگلہ جو ہے جس کی کیپیسٹی 1100 میگا واٹ ہے، 440 میگا واٹ پروڈیوس کر رہا ہے یا زیادہ؟ کیپیسٹی 1050 ہے، لیکن جب ہیڈ زیادہ ہو تو 1100 بھی دے دیتا ہے. اس وقت 450 دے رہا ہے الحمدللہ، اور بقیہ جو ہیں 26 سے ہمیں پورا ملنا شروع ہو جائے گا 2 دن بعد. جی بالکل، کیوں نہیں، دن رات کام کیا. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، شاہد محمود صاحب ہیں لاہور سے. جی شاہد صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بات یہ ہے کہ طاہر شاہد چیمہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سر یہ بجلی کا بحران کب تک رہے گا؟ شاہدرہ ٹاؤن کے اندر کم سے کم 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کس ٹاؤن میں جی؟ شاہدرہ ٹاؤن میں. شاہدرہ ٹاؤن میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. آدھا گھنٹہ آتی ہے اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. تو عوام یہ کہہ رہے ہیں جی، مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ املاک کو جو نقصان پہنچا رہی ہے، عوام جو ہے یہ نقصان نہیں پہنچائے گی تو اور کیا کرے گی؟ جی شکریہ. شاہدرہ ٹاؤن میں 18 گھنٹے بجلی نہیں اویلیبل، اور اگر آتی ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے. جی میں اس طرح عرض کروں کہ جو ہماری لیسکو ہے اس کا کل کے علاوہ، کل تو لوڈ شیڈنگ بہت ہی کم تھی، موسم بہتر ہوا ہے، ایئر کنڈیشننگ بند ہوئی، گنجائش تھی سب کی سب جو ہے وہ ماشاءاللہ صارفین کو پاس کر دی گئی فیسلٹی. اس میں جی 8 سے 10 گھنٹے کا پروگرام ہے لیسکو میں، جو ہماری کمپنی ہے، پریمیئر کمپنی ہے، فلیگ شپ کمپنی ہے. بلکہ اس کے 20% علاقے جو ہیں اس میں لوکل پرابلمز ہیں، یعنی کہ وہ نیشنل پرابلم کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ جو ان کے اپنے گریڈ سٹیشنز ہیں وہ اوور لوڈڈ ہیں. بلکہ یہ بھی بتانا میں مناسب سمجھوں گا کہ 31 گریڈ سٹیشنز اوور لوڈڈ ہیں، اور جو پچھلے ہم نے 2 ماہ کے اندر جو ہے 23 جو ہیں تبدیل کر دیے، اور بقیہ جو 8 ہیں ابھی بھی رہ گئے ہیں. یہ شاہدرہ کا کچھ علاقہ جو ہے یہ شاید اس سے افیکٹ ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ لوکل بات ہو گئی، لیکن رورل ایریاز میں تو 22 گھنٹے بھی بجلی جا رہی ہے، اور ریگارڈلیس آج سے نہیں، یہ جب سے تقریباً پچھلے کوئی 6 مہینے سے یہ سننے کو آ رہا ہے. یہ میں آپ کو برملا عرض کر رہا ہوں کہ یہ مبالغہ آ رہی ہے. نہیں، اگر یہ 22 گھنٹے جاتی ہے تو آتی کب ہے؟ عرض کی ذرا سن لیجئے، 22 گھنٹے کے لیے آتی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. میں تھوڑا سا عرض کروں کہ 20% ایریاز ایسے ہیں کہ سبوٹاج ہو گیا، ایک لائن اڑ گئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ماہ میں 8 سبوٹاج کے کیسز ہیں، اور ان میں سے 2 جو ہیں وہ پچھلے 4 دنوں میں اٹک کے علاقے میں ہوئے. وہ تربیلا غازی بروتھا کی لائنیں ہیں. یہ بڑی فکر کی بات ہے، اور یہ سارا فال آؤٹ ہے سوات کے آپریشن کا، یا جو ملیٹنٹس ہیں ان کا کام ہے. ابھی ہم ایک کوئک بریک پہ جائیں گے. ناظرین شارٹ بریک، اسٹے ود اس.